عبودیت کی اصل خضوع اور ذلت ہے۔ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا، اور تعبدو کا معنی ہے تمسک، فرمانبرداری کرنا۔ لغت میں دیکھا جائے تو عبادت کا معنی ہے خضوع، تواضع، عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ یہاں مختلف علماء کرام نے اس کی مختلف تشریح کی ہے، مختلف معنی لکھے ہیں، تو میں نام لیے بغیر کچھ علماء کرام کے جو انہوں نے معنی کیے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ عبادت کا معنی ہے اطاعت۔ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ عبودیت کی اصل ذلت اور خشوع ہے۔ دوسرے ائمہ نے کہا عبودیت کا معنی ہے رب کے فعل پر راضی ہونا، اور عبادت کا معنی ہے ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں عبادت ساقط ہو جائے گی، عبودیت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ عبودیت ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، اس میں لغت کا دخل نہیں۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں غلام اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے، اس کو عبادت نہیں کہتے، اور مسلمان جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اعبدوا ربکم، اس کا معنی ہے اپنے رب کی اطاعت کرو۔ ایاک نعبد کا معنی ہے ہم خضوع و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ ایک اور بزرگ کا فرمان ہے نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے مکلف کا کوئی کام کرنا، عہد کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا، عبودیت ہے۔ قرآن مجید میں عبادت کا لفظ توحید اور اطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کو واحد مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عبادت کا اصطلاحی معنی ہے اعتقاد و الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا۔ اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کو الہ مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کرو۔ اور ایاک نعبد کا معنی ہے ہم اعتقاد الوہیت کے ساتھ تیری تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 5 قسم کے لوگوں پر عبد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ غلام اور مملوک پر عبد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ غلام کے بدلہ میں غلام کو قتل کیا جائے۔ اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک مملوک غلام کی جس کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے، اور جو اللہ کی تسخیر سے عہد ہیں
آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبد حاضر ہوں گے، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں کامل ہیں۔ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، بے شک وہ نوح عبد شاکر تھے۔ سبحان یعنی پاک ہے وہ جو اپنے مقدس عبد کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں ناقص ہیں۔ اگر تم انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تم انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر اللہ ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تو وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ جو مملوک اور غلام ہیں، جو تسخیر عہد ہیں، اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد کامل ہیں، وہ اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں، اور عبد ناقص ہیں، وہ اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں۔ ان سب پر قرآن مجید میں عبد کا اطلاق کیا گیا۔ اپنے غلام کو میرا عبد کہنے کی کراہت، عبد النبی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق۔ غلام کے لیے اپنے مالک کو میرا رب کہنا مکروہ تنزیہی ہے، اسی طرح مالک کا غلام کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا رب، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو پلاؤ، بلکہ میرا سید اور میرا مولا کہے۔ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا عبد، میری بندی، اسے یہ کہنا چاہیے میرا نوکر، میری نوکرانی، میرا غلام۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے، اور نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے بلکہ لیکن میرا سید کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کوئی شخص اپنے مملوک کو میرا عبد نہ کہے بلکہ میرا نوکر یا خادم کہے، یہ ممانعت اس لیے کی گئی تاکہ مالک سے تکبر اور بڑائی کی نفی کی جائے، اور مالک کی طرف غلام کی عبدیت کی نسبت کی نفی کی گئی، کیونکہ اس کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔ کسی شخص کا اپنے مملوک کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنے عبد کہے تو یہ شرک اور مشابہت کو واجب کرتا ہے، لہذا اس سے احتراز کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کو میرا نوکر اور میرا خادم کہے۔ اور یہ حرام اس لیے نہیں کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عبد کی اضافت کی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں: تم اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کا اپنے نیک عباد غلاموں اور باندیوں سے نکاح کر دو۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس آیت کی روح سے کسی شخص سے اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز۔ حدیث میں ممانعت تغلیظ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں، اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے، کیونکہ اس کا غلام بہرحال اللہ کا عبد ہے۔ اب اگر وہ اسے میرا عبد کہے گا تو اس سے اسے غلام کا مشترک ہونا لازم آ گیا۔ بعض لوگوں کا نام عبد النبی اور عبد الرسول رکھا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ نے اس کو کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اس کے عنوان کے تحت لکھا ہے: علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا ظاہر ہے کہ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ عبد النبی، عبد الرسول نام رکھنا سورۃ نور کی اس آیت کے تحت جائز، اور حدیث میں جو ممانعت وارد ہے اس کی وجہ سے مکروہ تنزیہی۔ ہمارے نزدیک مستحب یہی ہے کہ عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھنا ہر چند کے جائز، لیکن چونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس لیے مکروہ تنزیہی۔ اس لیے افضل اور اولا یہی ہے کہ اس کی بجائے غلام رسول و غلام مصطفیٰ نام رکھے جائیں۔ فقہا نے عبد فلاں نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبد النبی نام رکھنا ممنوع ہے۔ علامہ مناوی نے علامہ دمیری شافعی سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جبکہ اس نسبت سے مشرف ہونا مقصود ہو۔ اکثر فقہا نے اس خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا اعتقاد کرے، جیسا کہ عبد الدار نام رکھنا جائز نہیں۔ عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ پر منحصر ہونا: پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس آیت کی عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ میں حصر کر دیا۔ بعض علماء نے اس میں یہ بھی بحث کی ہے کہ اس حصر کی وجہ یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ مستحق عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس کی یہ توجیہ بھی کی گئی کہ عبادت نہایت تعظیم کو کہتے ہیں، اور نہایت تعظیم اسی کی جائے گی جس نے بے شمار نعمتیں دی ہوں۔ چونکہ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لیے عبادت بھی اسی کی جاتی ہے۔ دیکھیے، ہم کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا، جہل سے نکال کر علم عطا فرمایا، پھر تمام زمین و آسمان، سیارگان، جمادات، نباتات، حیوانات کو ہمارے نفع کے لیے مسخر کر دیا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، بے شک میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ سورۃ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا حالانکہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیا۔
وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِنْ، تو اس کے سوا کون عبادت کا مستحق ہوگا؟ ایاک نعبد میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کے اسرار و نقاط۔ اس آیت میں یوں نہیں فرمایا نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے، ہماری عبادت کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہے ہم اور ہماری عبادت بعد میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت کی بجائے منعم پر ہو تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کی بجائے مصیبت میں مبتلا کرنے والے پر ہوتی ہے۔ پھر مصیبت اور مصیبت نہیں رہتی، نعمت آنے کے بعد اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا، اور جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے وہ حصول نعمت کے وقت بھی وہ پریشان رہتا ہے کہیں وہ نعمت زائل نہ ہو جائے، اور مصیبت کے وقت بھی وہ رنج اور افسوس میں مبتلا رہتا ہے۔ جس کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، لہذا اس کے مقام کا کیا کہنا جس کی توجہ ہر حال میں صفات کی بجائے ذات کی طرف رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، میری نعمت کو یاد کرو۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے میری ذات کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی رسائی صفت تک تھی، ہماری رسائی ذات تک کر دی ہے، اور جب اس تصور سے انسان کہے گا تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ وہ ہر حال میں پہلے اس کو دیکھتا ہے، بعد میں اور کو دیکھتا ہے۔ ایاک نعبد پڑھنے کا کچھ اور لطف ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس آیت مبارکہ کی تشریح کافی لمبی چوڑی ہے، اب اس کو دوسری دفعہ اس کا باقی حصہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔